علیکم دوستو، میں ہوں منور حسین ملغانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل 3JR TV۔ دوستو، آج ہم بلوچ قبیلہ لشاری کی تاریخ پر گفتگو کریں گے، مگر اس سے پہلے بلوچ کی ابتدائی تاریخ مختصر بیان کریں گے۔ دوستو، بلوچ نسلاً عرب ہیں اور ان کا قدیم مسکن شام کا شہر حلب تھا۔ واقعہ کربلا: امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد افواج یزید نے ان لوگوں کی تلاش شروع کر دی جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے حامی تھے اور یزید کے خلاف تھے۔ تو حلب شہر سے کچھ خاندانوں نے جان کے خطرے کے سبب شہری زندگی ترک کر کے پہاڑوں میں روپوش ہو گئے۔ وہاں الگ مستقل سکونت اختیار کی۔ خاندان یزید نے ایک کم 100 سال حکومت کی۔ اس عرصہ میں وہ لوگ جو پہاڑوں میں رہ رہے تھے، وہاں ان کی 2-3 نسلیں پیدا ہوئی اور جوان ہو گئی۔ یہ لوگ نہ تو خوارج کی طرح شدت پسند تھے کہ مسلک کی بنیاد پر لوگوں کو قتل کرتے، اور نہ ڈاکو تھے کہ شہروں میں لوٹ مار کرتے۔ افواج یزید سے کبھی کبھی ان کی جھڑپ ضرور ہو جاتی۔ شہری عربوں نے اس پہاڑی گروہ کو بلوچ کہا، یعنی پہاڑوں و جنگلوں میں رہنے والے۔ جب حجاج بن یوسف کا دور آیا تو اس نے ان کو تلاش کر کے ان کا قتال شروع کر دیا۔ تو یہ عرب کے پہاڑ چھوڑ کر ایرانی پہاڑوں میں آ گئے۔ ایرانیوں نے بلوچ کی جگہ ان کو بلوچ کہا اور یہ ان کی پہچان بن گیا۔ ایسے ہی جب صدیاں گزر گئی، شہروں سے دور پہاڑوں میں اس گروہ کی نفری میں اضافہ ہونے کی وجہ سے ان کے خاندان اور قبیلے بن گئے، اور باقی دنیا سے الگ ان کی زبان، لباس، شادی بیاہ کے رسم و رواج اور رہن سہن کے طریقے ایرانیوں سے جدا تشکیل پا گئے۔ ایرانی صوبہ کرمان اور سیستان میں ان کی آبادی ہزاروں تک جا پہنچی۔ 9ویں صدی ہجری میں بارش نہ ہونے کے سبب ان کے مال مویشیوں کے لیے چراگاہیں ختم ہو گئیں۔ تو 44 بلوچ قبائل نے میر جلال خان کی قیادت میں ایرانی سیستان سے کیچ مکران کو ہجرت کی۔ ان 44 بلوچ قبائل میں سے ایک قبیلہ جو ایرانی سیستان کے مقام بگ یا بگ میں آباد تھا، اس مقام کی نسبت سے وہ یہاں آ کر بگٹی کہلائے۔ ان 44 بلوچ قبائل میں سے ایک قبیلہ گشکور ندی کے قریب آباد تھا، وہ اس نسبت سے گشکوری کہلائے۔ ایک اور بلوچ قبیلہ جو ایرانی علاقہ کرد میں آباد تھا، وہ یہاں آ کر کرد بلوچ کہلائے۔ میر جلال خان نے 2 شادیاں کی۔ پہلی شادی ہجرت سے پہلے ایرانی سیستان بلوچستان میں فاطمہ بنت مرزا بیگ خاتون سے کی۔ اس سے 4 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان چاروں کے نام آگے 4 قبیلے بنے۔ رند کے نام پر رند بلوچ، لشار کے نام پر لشاری بلوچ، جاتن کے نام پر جتوئی بلوچ اور کورائی کے نام پر کورائی بلوچ۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے تمام بلوچ قبائل کا مورث اعلیٰ یا بابا آدم میر جلال خان ہے، تو ایسا نہیں۔ میر جلال خان نے ہجرت کے وقت 44 بلوچ قبائل کی قیادت کی تھی۔
تمام بلوچ قبائل میر جلال خان کی اولاد یا نسل سے نہیں۔ میر جلال خان نے کیچ مکران آ کر یہاں ایک اور شادی کی۔ اس خاتون کا نام راج کماری عجوبہ تھا۔ اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہوت رکھا گیا۔ اس سے 3 بلوچ قبائل بنے: ہوت بلوچ، کھوسا یا کھوسو بلوچ اور میر علی بلوچ۔ مشہور داستان سوسی پنو، پنو کا تعلق ہوت قبیلہ سے تھا۔ میر جلال خان کی وفات کیچ مکران میں ہوئی۔ اس وقت ہوت کی عمر 7 سال تھی۔ میر جلال خان کی وفات کے بعد تمام بلوچ قبائل کی قیادت میر جلال خان کے بیٹے رند نے کی اور یہ تمام قبائل افغانستان بھنبور کو ہجرت کر گئے۔ بھنبور جو افغانستان میں قندھار اور ہرات کے درمیان واقع ہے۔ یہ بلوچ قبائل کافی عرصہ وہاں قیام کیا اور وہاں سے انہوں نے پھر ہجرت کر کے ان قبائل نے کلات اور موجودہ بلوچستان کے بہت سے علاقوں کو فتح کیا اور یہ بلوچ قبائل اس کے بعد 2 گروہ میں تقسیم ہو گئے، ایک لشاری اتحاد کہلایا اور دوسرا رند اتحاد۔ لشاری اتحاد کے پاس مندرجہ ذیل علاقے تھے۔ گندھاوا یہ لشاریوں کا مرکز تھا۔ اس کے علاوہ درہ مولا، گاجان، اوتھل، سیاہ آف، شوران اور ڈھاڈر یہ علاقے لشاریوں کے پاس تھے۔ لشاری اتحاد میں مندرجہ ذیل بلوچ قبائل تھے جن کی تعداد 39 یعنی 39 ہے۔ نمبر 1 سنگیانی بلوچ، نمبر 2 توکلانی بلوچ، نمبر 3 مکسی بلوچ، نمبر 4 الکانی بلوچ، نمبر 5 سلامانی بلوچ، نمبر 6 اسماعیلانی بلوچ، نمبر 7 جلالانی بلوچ، نمبر 8 چک بلوچ، نمبر 9 شہدانی بلوچ، نمبر 10 رشیدانی بلوچ، نمبر 11 ہلکانی بلوچ، نمبر 12 جہتانی بلوچ، نمبر 13 بنگلانی بلوچ، نمبر 14 میر دادانی بلوچ، نمبر 15 ممبار کانی بلوچ، نمبر 16 میر نانی بلوچ، نمبر 17 دیداوانی بلوچ، نمبر 18 ہیراوانی بلوچ، نمبر 19 حسنانی بلوچ، نمبر 20 موہنانی بلوچ، نمبر 21 سویرانی بلوچ، نمبر 22 سلارانی بلوچ، نمبر 23 پیر محمدانی بلوچ، نمبر 24 کلندرانی بلوچ، نمبر 25 بجارانی بلوچ، نمبر 26 مزار خانی بلوچ، نمبر 27 کمالانی بلوچ، نمبر 28 ممدانی بلوچ، نمبر 29 جگاوانی بلوچ، نمبر 30 سلیمانی بلوچ، نمبر 31 توم خانی بلوچ، نمبر 32 اخواندانی بلوچ، نمبر 33 البانی بلوچ، نمبر 34 شہوانی بلوچ، نمبر 35 بہرامانی بلوچ، نمبر 36 ہدیانی نوت بلوچ، نمبر 37 نبدانی بلوچ، نمبر 38 چاروانی بلوچ، نمبر 39 بگرانی بلوچ۔ تو یہ ٹوٹل 39 بلوچ قبائل ہوئے۔ اس کے علاوہ رند اور لاشار جنگ میں
بحر کے قبائل بھی ان کے اتحادی بن گئے۔ لشاریوں کے اتحادی سندھ کا بھٹو قبیلہ اور سما یا سومرو قبیلہ اتحادی تھا، اور رند کے اتحادی بلوچ قبائل کی تعداد 67 یعنی 67 تھی۔ 30 سال کے عرصے میں رند اور لشار میں 25 جنگیں ہوئی، جن میں 15 مرتبہ لشار کو شکست ہوئی اور 10 مرتبہ رند کو شکست ہوئی، مگر کوئی بھی اتحاد مکمل طور پر کسی اتحاد کو زیر نہ کر سکا۔ دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رند اور لشار کا آپس میں تعلق کیا تھا اور ان دونوں میں آپس میں ایسے کیا اختلاف پیدا ہو گئے کہ جس سے نوبت جنگ تک چلی گئی۔ تو آئیں یہ دیکھتے ہیں ہم شجرا۔ یہ میر جلال خان ہیں۔ میر جلال خان کی قیادت میں 44 بلوچ قبائل نے سیستان سے کیچ مکران کو ہجرت کی۔ میر جلال خان نے ایک شادی سیستان میں کی جس سے 4 بیٹے پیدا ہوئے۔ نمبر 1 رند، نمبر 2 کورائی، نمبر 3 جاتن جس سے جتوئی بلوچ، نمبر 4 لشار جس سے لشاری بلوچ ہیں۔ میر جلال خان کی وفات کے بعد سردار میر رند بنا۔ میر رند کی وفات کے بعد میر عبداللہ سردار بنا۔ میر عبداللہ کی وفات کے بعد میر شہداد سردار بنا۔ میر شہداد کی وفات کے بعد میر شیخ سردار بنا اور میر شیخ کے بعد میر چاکر سردار بنا۔ میر چاکر کے دور میں رند اور لشار میں آپس میں اختلاف پیدا ہو گئے۔ میر لشار سے اس کا ایک بیٹا میر عبداللہ تھا۔ میر عبداللہ کا بیٹا میر نودبند تھا اور میر نودبند کے 2 فرزند تھے، رمضان اور گوہرام۔ گوہرام کے 2 فرزند تھے، بکھر اور رامن۔ بکھر کی اولاد انڈین گجرات میں اس وقت آباد ہے۔ دوستو، جب ان دونوں قبائل میں آپس میں اختلاف پیدا ہوئے تو اس دور میں میر چاکر کی بیٹی جس کا نام بی بی باننی تھا، یہ میر گوہرام کی بہو تھی۔ میر نودبند کے 2 فرزند تھے، ایک کا نام گوہرام اور دوسرے کا نام رمضان تھا۔ رمضان سے میر ہدا پیدا ہوا اور اس کی بیوی بی بی باننی تھی جو میر چاکر کی بیٹی تھی۔ دوستو، بلوچستان سبی میں ایک میلہ مویشیاں لگتا ہے، یہ زمانہ قدیم سے چلا آتا ہے۔ اس دور میں بھی یہ لگتا تھا۔ رند اور لشار یہ قبائل سبی میں ان دونوں کے آپس میں گھوڑا مقابلہ ہوتا تھا۔ گوہرام کا بیٹا میر رامن اور رندوں میں سے میر ریحان ان کا گھوڑی کا مقابلہ ہوا۔ میر رامن اس کی گھوڑی ہار گئی تو اس نے کہا کہ میری گھوڑی کا تنگ کسی نے لوز کر دیا تھا، اس لیے میں ہار گیا، اور اس نے شکست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو لشار اور رند میں آپس میں اختلاف پیدا ہو گئے۔
اور کچھ عرصہ بعد میر رامن جنگل میں گیا شکار کرنے کے لیے۔ اسے شکار تو نہیں ملا۔ واپسی پر اس نے جنگل میں بی بی باننی، جس کے کچھ اونٹ جنگل میں چر رہے تھے، ان کو ہلاک کر دیا۔ جب یہ خبر بی بی باننی تک پہنچی، اس نے اپنے والد میر چاکر سے شکایت کی بی بی باننی نے اور اپنے قبیلے والوں سے کہ مجھے میرے نقصان کا ازالہ دیا جائے۔ تو رندوں نے حملہ کر کے کچھ لشاریوں کو زخمی کر دیا، جس سے جنگ کے شعلے مزید بھڑک اٹھے، اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے میر رامن نے بی بی باننی اور اس کے خاندان والوں کے کھانے میں زہر ملا کر میر رامن نے ان کو ہلاک کر دیا، اور اس واقعہ سے جنگ مزید شدت اختیار کر گئی۔ دوستو، یہ جنگ عرصہ 30 سال تک چلی۔ اس 30 سال کے عرصہ میں رند اور لشار میں 25 جنگیں ہوئیں۔ دوستو، ان 25 جنگوں میں 15 مرتبہ لشار کو شکست ہوئی اور 10 مرتبہ رند کو۔ لشار کے اتحادی 39 قبائل 39 قبائل تھے، اور رندوں کے 67 قبائل اتحادی تھے۔ ان 25 جنگوں میں بہت سے افراد ہلاک اور زخمی ہوئے، مگر لشار اور رند یہ دونوں قبائل بھی کسی کو حتمی طور پر شکست نہ دے سکے۔ تو یہ جنگ جیسے ہم پہلے بتا چکے، لشاریوں کے اتحادی بھٹو اور سما قبائل تھے۔ تو رندوں نے افغانستان کے بادشاہ شاہ حسین خلجی سے مدد مانگی، اور قندھار کے حاکم ذو النون سے فوجی مدد سے رندوں نے لشاریوں پر حملہ کر دیا۔ اس حملہ میں لشاری سردار میر گورام کے مارے جانے کے بعد لشاری لشکر نے سندھ کا رخ کیا۔ رندوں نے ان کا تعاقب جاری رکھا۔ جب میر رامن اپنے لشکر کے ساتھ سندھ ٹھٹھہ پہنچا، تو میر رامن نے اپنے اہل و عیال، خاندان کی عورتیں، بچے، بوڑھوں کو اپنے بھائی ابو بکر کی قیادت میں علاقہ بڑودہ کی طرف روانہ کر دیا، اور خود بچی کچی فوج کو اکٹھا کر کے رند لشکر سے مقابلے کی تیاری کرنے لگا۔ ٹھٹھہ کے قریب ایک مقام جو اب رامن اوتھل کے نام سے مشہور ہے، یہاں رند اور لشار لشکر میں آخری جنگ ہوئی، مگر لشاری رندوں کو شکست دینے میں کامیاب نہ ہو سکے، اور اپنے لشکر کے ساتھ گجرات، جو آج کل انڈیا کا حصہ ہے، وہاں منتقل ہو گئے۔ لشاری بلوچ قبائل کا یہ لشکر میر ابو بکر خان لشاری، میر احمد خان لشاری اور میر مراد خان لشاری کی قیادت میں انڈین علاقوں کے بلوچ قبائل یہاں آباد ہوئے، اور اکثریت کا تعلق لشاری بلوچ قبائل سے ہے۔ ان کا شجرہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ان کو موجودہ ان علاقوں میں، یعنی انڈیا میں جہاں یہ آباد ہیں، ان کو میر رامن لشاری، ان قبائل کا سردار، ان کو یہاں لایا۔ یہ تمام لشاری بلوچ ہیں۔ میر رامن لشاری کا شجرہ اس طرح سے ہے: میر رامن لشاری ولد میر گورام لشاری
والد میر نود بند لشاری، والد میر عبداللہ خان لشاری، والد میر لشار جس کے نام پر لشاری قبیلہ ہے، والد میر جلال خان۔ لشاریوں کا مرکز گاجان تھا، یہ کچھی میں موڑا روڈ پر واقع ہے۔ گاجان ایک چھوٹا سا خطہ زمین ہے جو 10 میل طول اور 8 میل عرض میں ہے۔ اس کا حدود اربع اس طرح ہے: شمال میں سہران کا علاقہ، جنوب میں کوٹڑا، مشرق میں گندھاوا اور مغرب میں پہاڑ ہے۔ میر گورام خان لشاری کے زمانہ میں چانڈیا لشار کے اتحادی تھے۔ اس دور کا سہران چانڈیوں کا علاقہ جو اس وقت موجودہ سندھ مہر کے تلکے تک، یہ تمام علاقہ گندھاوا کے ماتحت تھے۔ رند لشار کی 30 سالہ جنگ نے بلوچی اجتماعی قوت کا جنازہ نکال کر رکھ دیا۔ لشار شکست کے بعد سندھ، انڈین گجرات، بڑودہ اور ڈیرہ جات کو ہجرت کر گئے۔ میر گورام لشاری کے فرزند میر رامن لشاری سندھ ٹھٹھہ پہنچ کر اپنے بھائی ابو بکر لشاری کے ہمراہ تمام اہل و عیال کو بڑودہ کی طرف روانہ کیا۔ البتہ لشاریوں پر کچھ وقت گندھاوا پر بھی قبضہ رہا، مگر وہ زیادہ وقت قبضہ برقرار نہ رکھ سکے۔ رندوں نے ان سے سہران چھین لیا۔ اس طرح گندھاوا اور جھل پر مگسی قابض ہو گئے، جو اب جھل مگسی کہلاتا ہے۔ یہ تھوڑی تعداد میں بلوچستان کے دیگر مقامات پر بھی رہتے ہیں، مگر بلوچستان میں ان کی تعداد چند ہزار نفوس پر مشتمل ہے۔ ان کے 4 بڑے پاڑے ہیں: ہپتانی، اسبانی، شیخانی، خواندانی۔ ڈیرہ غازی خان میں لشاری بستی چورہٹہ کے نزدیک، بستی سمندری لشاری اور بنگلہ لشاری میں سن 1872 میں بھی ان کی آبادی موجود تھی۔ اس سے قابل وہ بستی وڈور کے ساتھ شروع ہونے والے کوہ سلیمان کے دامن میں آباد تھے۔ وہاں ان کی مستوئیوں کے ساتھ خون ریز لڑائیاں ہوئیں، جہاں انہوں نے کئی مرتبہ مستوئیوں کو شکست دی۔ اس وقت لشاریوں کی زمینیں وڈور سے شروع ہو کر بستی چورہٹہ تک موجود ہیں۔ چورہٹہ اور کوٹ ہیبت کے ساتھ آباد ہونے کے بعد انہوں نے مستوئیوں پر حملے شروع کر دیے، تو انگریزوں نے تنگ آ کر کوٹ ہیبت کے علاقہ سے لے کر موضع چورہٹہ تک درمیان کی زمینوں پر کیتھڑا میاں قوم کو آباد کیا، جو دونوں قبائل لشاریوں اور مستوئیوں کے درمیان صلح اور بھائی چارے کی فضا برقرار رکھنے میں کامیاب رول ادا کرتے رہے۔ ڈیرہ غازی خان کے لشاریوں نے یہاں کی تمام زمینوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ بعد میں انگریزوں نے ان کی سرکشی سے تنگ آ کر سن 1936 میں بنگلہ لشاری موجودہ کوٹ ہیبت اسکول کے ساتھ ایک چوکی قائم کی تھی، لیکن 1 سال بعد لشاریوں نے اس چوکی کو آگ لگا دی جو ختم ہو گئی۔ لشاریوں میں جو سب سے تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ آئے روز آپس میں لڑتے رہتے ہیں، جس سے ان کی قوت کمزور ہوتی رہتی ہے۔ یہاں کے لشاریوں کا شجرہ میر گورام لشاری کی 7ویں پشت میر بکھو خان لشاری سے ہے، اور ان کے درج ذیل پاڑے ہیں: جلالانی،
बडुलानी, बंगुवानी, मोरवानी, गबूल, भंद, गुरमानी, हगदवानी, गरखोवानी, शलमानी, सजगानी, नहलानी। ज़िला मुजफ्फरगढ़ में ठट्ठा गुरमानी, गुरमानी बलोच भी लिशारियों की फली है और गबूल भी लिशारियों की फली है। दोस्तों, हम इस तरह हर बलोच कबीला की हिस्ट्री अपलोड करते रहते हैं। आप हमारे YouTube चैनल 3JR TV को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। मुनव्वर हुसैन मलगानी को अगली वीडियो तक इजाज़त। खुदा हाफिज।